السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارے پاس دیوان غالب میں دو ایسی غزلیں ہیں۔ ایک کو تو ہم کیا غزل کہیں، اس کا تو ایک ہی شعر ہے جس کے صرف دو اشعار ہیں، اور یہ دو اشعار یقیناً جب غالب کا کلام مرتب ہوا تھا تو اس وقت چونکہ بہترین اشعار رکھے تھے اس کو مرتب کرنے والوں نے، تو یقیناً یہ وہی اشعار ہیں۔ باقی شاید ان کی جو اشعار ہیں وہ منسوخ کر دیے انہوں نے۔ تو جو دو اشعار ہیں اس کی ہم پہلے اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اکیلا شعر ہے، اس کی بھی ہم انشاءاللہ مطلب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ مرزا غالب کے صرف 3 اشعار پر مشتمل ہوگا، اور چونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں تو ترتیب کے مطابق ہی چلیں گے، اور یہ ترتیب کے مطابق ہی ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: تا ہم کو شکایت کی بھی باقی نہ رہے جا، سن لیتے ہیں گو ذکر ہمارا نہیں کرتے۔ تا کا مطلب ہے تاکہ، اور جا کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اب ہمارے محبوب نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ جب کوئی شخص ہمارا ذکر ان کے سامنے کرتا ہے یا ذکر چھیڑتا ہے تو اسے منع نہیں کرتے، چپ چاپ سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے۔ البتہ خود میرا ذکر کبھی نہیں کرتے۔ اگر کسی طرف سے ذکر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سخت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور عاشق کے لیے شکایت کا موقع پیدا ہوتا۔ اب صورت یہ ہے کہ اب 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ غالب کا، وہ ان کے ذکر پر کبھی خفا نہیں ہوتا، کبھی تیوری نہیں چڑھاتا جیسے کہ پہلے کیا کرتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو عاشق معذرت کر دیتا۔ اور دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ نفرت بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے کہ شکایت کی گنجائش پیدا ہوتی۔ اور تیسری یہ ہے کہ افسوس کا اظہار بھی نہیں کرتا کہ عاشق کے لیے منا لینے کا کوئی موقع نکل آتا کہ بھئی اگر وہ یہ کہتا کہ آپ غالب کا ذکر کر رہے ہیں تو بھئی ہمیں بڑا اس بات کا افسوس ہے کہ غالب تو بہت اچھے آدمی ہیں، اب ہمارے ان سے تعلقات نہیں رہے، تو وہ ایسا بھی نہیں کرتا۔ تو اگر ایسا کرتا کہ اس بات پہ ذرا کسی افسوس کا اظہار کرتا کہ غالب سے ہمارے تعلقات نہیں رہے، تو جو غالب تھے یا عاشق تھے ان کے لیے ایک موقع مل جاتا کہ وہ جاتے اور منا لیتے کہ بھئی ہم نے سنا تھا کہ آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، تو لیجئے ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ تمام صورتیں ختم کر دیں۔ البتہ اگر کوئی ذکر چھیڑے تو سن لیتا ہے، تو نہ تو مکمل طور سے یہ کہتا ہے کہ بھئی بے تعلقی ہے ہماری، نہ خفگی کا اظہار ہے، نہ ملال ہے، یعنی نہ افسوس ہے۔ اور عاشق کے لیے یہ صورتحال عجیب ہے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نہ وہ اسے محبوب کی توجہ قرار دے سکتا ہے، نہ اس کی بے توجہی قرار دے سکتا ہے۔ تو بس یہ غالب جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہمیں شکایت کی کیا ہم کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، محبوب ہم سے ناراض ہے، اس کو ہم سے ناراض رہنے کا افسوس ہے، کیونکہ نہ کوئی نفرت کا اظہار کرتا ہے، نہ کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے، نہ اس بات پہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے ان سے تعلقات نہیں رہے۔ اچھا، اس کا دوسرا شعر ہے: غالب تیرا احوال سنا دیں گے ہم ان کو، وہ سن کے بلا لیں یہ اجارہ نہیں کرتے۔ احوال کہتے ہیں حال کو۔ اجارہ جو ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اجارہ کا مطلب ہے دعویٰ کرنا، یعنی کسی بات کو یقین کے ساتھ کہنا کہ ایسا ہو ہی جائے گا، اس کا دعویٰ کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے غالب، ہم تیرا جو بھی حال ہے وہ تیرے محبوب کو ضرور سنا دیں گے، لیکن وہ سب کچھ سن کے تجھے بلا لے گا، اس کا ہم ذمہ نہیں لے سکتے۔
ایک استاد نے اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے بڑی اچھی تشریح کی تھی اور بڑی اچھی باتیں اس میں بیان کی تھیں کہ بیچ والوں کا کہنا ہے کہ سنا دیں گے ہم ان کو، تو اس کے معنی محاورے کے اعتبار سے تو یہ ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی طرح مناسب موقع دیکھ کر اور محبوب کے مزاج کا اندازہ کر کے باتوں باتوں میں یا ہنسی ہنسی میں تمہارا حال سنا دیں گے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ تمام معنی الفاظ کے موقع استعمال سے ظاہر ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ محبوب بڑا مغرور ہے، نازک مزاج ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ حسین سمجھتا ہے۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ اگر ان کی جگہ یہ الفاظ کہتے کہ کہہ دیں گے ہم ان سے، تو پھر اس سے بہت سارے معنی جو ہیں اس کے وہ فوت ہو جاتے، اور پھر اجارہ نہیں کرتے۔ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی شخص اصرار سے کہے کہ بھائی جس طرح بھی بنے، جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے، میرا ان سے ملاپ کرا دو۔ تو شعر سے عاشق کی بےتابی اور اصرار اور محبوب کا غرور اور ناز دونوں تصویریں بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو تھے یہ دو اشعار غزل کے جو ہمارے پاس جو دیوان ہے اس میں موجود ہیں۔ اب اس میں ایک غزل کی جگہ پر ایک صرف شعر ہے، اور یہ شعر بہت مشہور ہے، خاص طور پر اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ آپ نے اکثر مضامین میں پڑھا ہوگا، تو آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ مکمل شعر کیا تھا اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، تو وہ ہم آپ کے لیے یہاں پر انشاءاللہ ابھی بیان کیے دیتے ہیں۔ شعر ہے کہ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے۔ حسرت تعمیر کا اگر ویسے آپ اس کے لغوی معنی کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بنا لینے کی حسرت یا کچھ بنا لینے کا آرام، اور غارت کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینا، ختم کر دینا، برباد کر دینا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرا غم عشق کیا برباد کرتا، بس ایک تعمیر کی حسرت پہلے سے چلی آتی تھی، وہ بدستور باقی ہے۔ اب تعمیر کی حسرت سے کیا مراد ہے؟ تعمیر کی حسرت سے مراد ہے کہ تعمیر کا خیال تو ہے، اگر کوئی سامان موجود نہیں ہے جس سے یہ آرزو پوری کی جا سکے، اور بس حسرت ہی حسرت باقی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ غالب کے 3 اشعار تھے جو کہ ہمارے پاس جس ترتیب سے ہم غالب کا دیوان لے کر چل رہے ہیں اس اعتبار سے تو ان کا نمبر آیا تھا، اور جب آپ یہ ہم جو غزلوں کے معنی بیان کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کر آپ چلیں گے اور دیوان کھول کر بیٹھیں گے تو آپ کے پاس بھی انشاءاللہ اسی ترتیب سے غزلیں آ رہی ہوں گی اور یہ اشعار آ رہے ہوں گے، تو آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ تو آج کی محفل کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم مرزا غالب کی ایک مکمل غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔